پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب، جو برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر ہفتے ہم ایک نیا موضوع لے کے آتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور بہت سی معلومات آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہم خالد صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ موضوع ہے فیملی انویسٹمنٹ کمپنی۔ شاید آپ نے پہلے سنا ہو یہ کیا ہوتی ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام ٹیکس سرجری جو ہے، یہ برطانیہ کے جو ٹیکس سسٹم کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کے بارے میں ایک معلوماتی پروگرام ہے، اور یہ کسی قسم کی ایڈوائز کا پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کوئی آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو ٹیکس سسٹم سے متعلق مختلف موضوعات ہیں یا آپ کے سوالات ہیں، ان کے تناظر میں کچھ معلومات آپ تک پہنچائیں جائیں۔ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آپ اتوار کو بے حد مصروف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے ہر اتوار کی کہ ہم یہ پروگرام کریں، اور بہت اچھی باتیں جو آپ مجھ سے پروگرام سے پہلے کرتے ہیں، اور اس کا ہم ایک کہتے ہیں نا خمیرہ گاؤزبان نکال کے، اس کا ایک ایکسٹریکٹ نکال کے وہ ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں۔ آج کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں وہ فیملی انویسٹمنٹ کمپنی کے سلسلے میں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے ایجوکیٹ کریں کہ یہ فیملی انویسٹمنٹ کمپنی ہوتی کیا ہے؟ ہاں، اس کے لیے اس کا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جانا ضروری ہے۔ تقریباً پچھلے 30 سال سے جی، فیملی انویسٹمنٹ کمپنی ون وے اور دا ادر یہ موجود تھی، لیکن پچھلے 4 یا 5 سال سے اس کے اندر بہت ہی پاپولر ہو گئی۔ جی، اس میں کافی اضافہ ہوا، بہت سے لوگوں نے سیٹ اپس کی، تو ہم نے اس لیے ٹاپک یہ رکھا ہے۔ بیسیکلی جب یہ پاپولر ہوئی 5 سال پہلے، تو ایچ ایم آر سی نے اپریل 2019 میں اس کے اوپر ٹاسک فورس قائم کی۔ اچھا، دیکھا جائے کہ کیا یہ ٹیکس پلاننگ ابیوسو پریکٹسز میں تو یہ ساری سیٹ اپ جو ہے شامل تو نہیں۔ 2 سال کے بعد 2021 میں انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے اچھا، کہ اس میں ابیوسو ٹیکس پلاننگ کا ایلیمنٹ نظر نہیں آیا ان کو، ٹھیک، تو ٹیکنیکلی یہ انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے۔ اچھا، تو فیملی انویسٹمنٹ کمپنی میں عام طور پر فیملی ممبر، اس میں 2 یا 3 جنریشن تک فیملی ممبر، جیسے گرینڈ فادر، گرینڈ مدر، ٹھیک، پھر ان کے بچے، پھر گرینڈ چلڈرن، تو یہ فیملی کے سارے ممبر اس کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں۔ اس کے شیئر ہولڈنگ ڈائریکٹلی بھی اون کرتے ہیں، انڈائریکٹلی بھی اون کرتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک، نمبر آف پیپل ود ان دا فیملی۔ اور اس کی اصل میں اس کے جو شیئر ہیں اس کی ویریس رائٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو ینگ جنریشن کو انکم رائٹس، جو ایلڈرلی ہیں وہ ووٹنگ رائٹ کنٹرول کے لیے۔ اچھا، تو یہ اس کے بنیادی 3-4 چیزیں ہیں کہ یہ فیملی انویسٹمنٹ کمپنی، ادروائز یہ کمپنی نارمل کمپنی ہاؤس میں جیسے رجسٹر ہوتی ہے اینی کمپنی، کمپنی بائی شیئر، وہ وہی کمپنی ہے، لیکن اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے کہ ہاؤ پیپل آر ہولڈنگ شیئر ہولڈنگ ود ان دیٹ کمپنی۔ اسٹرکچر پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ابھی آپ نے بتایا کہ گزشتہ 20-25 برس سے اس کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ جو لوگ فیملی انویسٹمنٹ کمپنی بناتے ہیں اس سے ان کو کوئی سہولت ہے، یا ایچ ایم آر سی کے کوئی لوپ ہولز ایسے ہیں جس کے ذریعے سے اس طرح کی کمپنی بنا کے کوئی ٹیکس سے بچا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ چونکہ اس کا جو بنیادی پاپولیرٹی ہوئی ہے وہ ٹرسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ٹرسٹ ٹیکسیشن کے رول 2006 میں چینج ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے ٹرسٹ کے اندر جو آپ سیٹل کر سکتے ہیں اپنی پراپرٹی یا کیش، اس کی اماؤنٹ ود آؤٹ ٹیکس جو تھی وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان صرف 650,000 تک رہ گئی۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے، ریسٹرکشن کی وجہ سے اس میں پاپولیرٹی بڑھی۔ آپ جو فیملی انویسٹمنٹ کمپنی ہے یہ ٹرسٹ کا سمجھیں آلٹرنیٹیو ہے۔ اچھا، لیکن بہت سارے پروز اینڈ کونس جو فیملی انویسٹمنٹ کمپنی کے ہیں وہ ٹرسٹ کے ساتھ نہیں ہیں، اور ٹرسٹ کے پروز اینڈ کون ہیں تو سرٹن چیزیں اپنے اپنے مسائل اور فائدے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن عام طور پر یہ ٹرسٹ بھی انٹر جنریشنل سکسیشن پلاننگ ہے ٹرسٹ میں، کہ آپ یہ جنریشن پھر اگلی، اسے اگلی، ٹرسٹ 125 سال تک چلتے ہیں۔ یہ جو فیملی انویسٹمنٹ کمپنی ہے یہ بھی تقریباً وہی چیز اچیو کرتی ہے، لیکن ایک اس میں پلس پوائنٹ سب سے بڑا ہے کہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ اس میں 650 تک، اس سے زیادہ بھی
کیش یا پراپرٹی انٹر کر سکتے ہیں. اس کی اپر لمٹ کوئی نہیں ہے. تو اس کی پاپولیرٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو رچ کلائنٹ ہیں یا ایسے کلائنٹ ہیں جن کی اسٹیٹ سرٹن ویلی سے اوپر چلی گئی ہے, ان کے اندر یہ کافی پاپولر ہے, ان کی فیملیز میں یہ کافی پاپولر ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے اس کی پاپولیرٹی. اچھا, تو کیا صرف جو بہت زیادہ متمول یا بہت زیادہ امیر یا بہت زیادہ رچ لوگ ہیں وہی اس آپشن کی طرف جاتے ہیں یا کوئی بھی جا سکتا ہے؟ موسٹلی پیپل جن کی اسٹیٹ کی ویلیو لیٹس کال اٹ مور دین 2 ملین یا اس سے زیادہ ہے, تو اس کے بعد انہیریٹنس ٹیکس خاص طور پر 40% ان کو لگے گا. ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ اپ ٹو 1 ملین پاؤنڈ عام طور پر الاؤنسز اور ریلیف ہیں وہ فری ہیں. اب اگر اس سے اوپر ہے تو اس کے اوپر 40% ٹیکس ہے. لیکن جنہوں نے نمبر آف پراپرٹیز ہیں, ان کی انویسٹمنٹس ہیں, آئساز ہیں اور شیئرز ہیں, تو ان کی اگر انویسٹمنٹ کی ویلیو جو ہے بہت زیادہ ہے تو دین دیز پیپل آر ٹیکنگ شیلٹر ود ان فیملی انویسٹمنٹ کمپنی. بالکل ٹھیک. ناظرین محترم, پروگرام ٹیکس سرجری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر اتوار کو براہ راست ہم 4 بجے لے کر آتے ہیں آپ کے پاس, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے اندر جو موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ جو ٹیلی فون لائن پہ آتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو, ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو اپنا کچھ سوال چھوڑنا چاہتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا سوال اپنے اسٹوڈیو سے لے کے اس پروگرام میں براہ راست اس کا جواب بھی دیا جائے. ہماری آج بھی کوشش ہوگی کہ آج کا جو موضوع ہے, یعنی آج ہم گفتگو کریں فیملی انویسٹمنٹ کمپنی کے حوالے سے, اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں اور اگر آپ ہم سے ٹیلی فون لائن پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کو اور آپ کے سوالات کو ہم براہ راست خالد محمود صاحب کے سامنے رکھیں. خالد محمود صاحب, یہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ زیادہ لوگ اس آپشن کی طرف یعنی فیملی انویسٹمنٹ کمپنی کی طرف جاتے ہیں جن کے ایسٹس جو ہے ایک اپ ٹو سرٹن لمٹ ہوتے ہیں. تو کیا اس میں یہ بھی گنجائش موجود ہے کہ بھئی جو والدین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول رہے اور پھر وہ اگلی نسل تک اس طرح سے جو ان کے اثاثے منتقل ہوں تو وہ محفوظ طریقے سے ہوں؟ ہاں, یہ فیملی انویسٹمنٹ کمپنی کا ایک بڑا پازیٹیو اینڈ فلیگ شپ پوائنٹ یہ ہے جی کہ اس میں لیٹس اسیوم وی کال 3 جنریشنز. سو پیرنٹس, پھر ان کے جو ہیں گرینڈ پیرنٹس, اس کے بعد ان کے جو بچے ہیں, پھر ان کے گرینڈ چلڈرن جو ہیں, یہ تینوں جنریشنل لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جو گرینڈ پیرنٹس ہیں لیٹس اسیوم ان کے پاس 1 ملین پاؤنڈ کیش ہے, وہ کمپنی سیٹ اپ کر کے وہ کیش اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو وہ ان کے پاس وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول رہے اس کمپنی کے اوپر. وہ ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں اور وہ جو ان کے شیئر ہولڈنگ ہے اس میں ووٹنگ رائٹ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. ان کو انکم رائٹ یا کیپٹل رائٹ جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے. انکم رائٹ وہ اپنے بچوں کو یا گرینڈ چلڈرن کو دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کیپٹل رائٹ ہے یا انکم کے ساتھ کیپٹل رائٹ جو ہے وہ بھی اس طرح دوسرے شیئر ہولڈر کو دیا جا سکتا ہے. اس سے یہ ہے کہ وہ کنٹرول رہتا ہے. اگر خدا نخواستہ بچے جو ہیں وہ رسپانسیبل نہیں ہیں, اچھا, تو ان کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ جو منی 1 ملین انہوں نے رکھی تھی کمپنی کے اندر وہ یعنی یہ ضائع ہو سکتی ہے, کہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, نکال سکتے. تو وہ کنٹرول ایک میجر ایشو ہے. اچھا, اور اس کے بعد جو پھر آگے اس کو جب آپ نے اس شیئر ہولڈنگ کو آگے آپ نے فیوچر میں دینا ہے تو ول کے تھرو, وہ بھی بڑا ایزی ہے. آگے ان کو اے شیئر یا بی شیئر یا سی شیئر کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ ساری آپشن ان کے پاس ہوں گی. تو یہ جنریشنل اس لیے ہے کہ جو پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کا فل کنٹرول اس کے اوپر کمپنی کے اوپر ہوتا ہے, شیئر ہولڈنگ کے اوپر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ چونکہ ٹیکس ایڈوائزر ہیں, چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں, ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں, آپ ایک پروفیشنل کے طور پہ آپ اس آپشن کو ان لوگوں کے لیے بیسٹ آپشن سمجھتے ہیں جن کے پاس اپ ٹو سرٹن لیول ایسٹس ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہو سکتی ہے؟ اور بھی آپشن موجود ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ کی سرکمسٹانس اس طرح کے ہیں, فیملی سرکمسٹانس کے ہیں, اور آپ کی جو انکم آپ کی اور آپ کی جو کیپٹل ہے اس کی جو لیول ہے اس کو دیکھ کر پھر ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کیا فیملی انویسٹمنٹ کمپنی آپ کے لیے بیٹر ہے یا اس کے لیے اور کوئی ٹیکس جو ہے آپشن موجود ہیں آپ کے لیے. تو یہ سرکمسٹانس پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ آل
ون سائز فٹ آل اس یہ سچویشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے شیئر ہولڈنگ سٹرکچر کا ذکر کیا, ابھی آپ نے ووٹنگ اور انکم اور کیپٹل رائٹ, جو تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیے مجھے ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے. یہ ہے کیا, یہ سٹرکچر ہوتا کیا ہے, اور اس کی درجہ بندی کس طرح سے کی ہاں, جاتی ہے؟ یہ اس کو میں بنیادی کویشچن سمجھ لیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ فرض کریں اگر کمپنی میں آپ کمپنی سیٹ اپ کرتے ہیں, اس میں شیئر آپ ایشو کرتے ہیں, تو ہر جو شیئر ہے بنیادی طور پر اس کے 3 رائٹ ہوتے ہیں. اچھا. تب جا کے وہ شیئر کی جو ویلیو یا اس کی افادیت وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اچھا. اس میں پہلا ووٹنگ رائٹ ہے, اچھا. دوسرا انکم رائٹ ہے, اور تیسرا کیپٹل رائٹ ہے. اچھا. فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس نمبر آف شیئر ہیں کمپنی کے اندر, فرض کریں 100 شیئر ہیں, جی. اور دوسرے آپ کے دوست ہیں یا آپ کے جو پارٹنر ہیں ان کے پاس بھی 100 شیئر ہیں, تو اگر آپ کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے اور دوسرے کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہے تو کمپلیٹ ڈائمینشن چینج ہو جاتی ہے. اچھا. کہ آپ کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے تو آپ مختلف چیزیں کمپنیز ایکٹ کے مطابق کر سکتے ہیں جو دوسرا آدمی جس کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہے, اچھا. اگرچہ 100 شیئر ہیں تو وہ نہیں کر سکتا. تو یہ سارا بنیادی یہ فرق ہے کہ اس میں 3 رائٹس ہیں اور ہر رائٹ کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. تو کون اس کا طے کرتا ہے جب یہ فیملی انویسٹمنٹ کمپنی بنائی جاتی ہے کہ کس کے رائٹس کی نوعیت کیا ہوگی اور کون سے جو ہے اس کے شیئرز کس نوعیت کے ہوں گے؟ یہ عام طور پر جو انٹینشن ہے جی. کمپنی سیٹ اپ کرنے والے کی, اچھا. خاص طور پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فرض کریں وہ کہتے ہیں ہم نے آگے جا کے فیوچر میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی کس طرح ہم منی جو ہے کمپنی کے اندر اگلی جنریشن کو کس طرح ہم دینا چاہتے ہیں. اچھا. لیٹس اسیوم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک گرینڈ پیرنٹس ہیں, ان کے پاس 1 ملین پاؤنڈ ہے, اور وہ سیٹ اپ کر کے کمپنی اس کے شیئر رکھ لیتے ہیں اپنے پاس جس کے ووٹنگ رائٹ ہیں. کچھ شیئر رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جن کے انکم رائٹ ہیں, تیسرے ہیں جن کے کیپٹل رائٹ ہیں. تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر گرینڈ چلڈرن کو اسکول فی فرض کریں اسکول فی پلاننگ میں آ جاتا ہے, اسکول فی کے لیے آپ نے پیسے دینے ہیں, تو عام طور پر گرینڈ پیرنٹس ہیلپ کرتے ہیں اس مسئلے میں. تو اب کیا ہوگا کہ جو ان کے گرینڈ پیرنٹس گرینڈ چلڈرن کے جو شیئر ہوں گے اس کی جو شیئر ہولڈنگ ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ان کا صرف انکم رائٹ ہوگا. تو ان کو آگے جا کے ڈیویڈینڈ وہاں سے کمپنی سے دیا جا سکتا ہے. اور چونکہ بچوں کے بھی پرسنل الاؤنسز ایسے ہیں جیسے آپ کے میرے ہیں 12,570 آج کل, تو ہر بچے کے الاؤنسز بھی اتنے ہی ہیں, بے شک اس کی ایج بے شک 1 ڈے اولڈ ہے. اچھا. تو وہ ایک اس پلاننگ میں آ جاتا ہے, تو وہ ڈیویڈنڈ انکم صرف ان کو جائے گی. تو یہ آپ جب سیٹ اپ کرتے ہیں تو ایڈوائزر آپ کے ساتھ مشورہ کرے کہ آپ کی انٹینشن کے مطابق پھر اس کی شیئر ہولڈنگ کی جو رائٹس ہیں وہ کس شیئر ہولڈر کو کیا رائٹ جانے ہیں تو وہ ان کو وہ دیتا ہے. یعنی میں یہ سمجھاؤں کہ جو فیملی انویسٹمنٹ کمپنی بنانے والا شخص ہے یہ اس کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے شیئرز جو ہے نا اس کی تقسیم یا اس کی درجہ بندی کرتا ہے. بالکل. اچھا, یہ جو اس طرح کی جو کمپنی ہے جسے ہم فیملی انویسٹمنٹ کمپنی کہتے ہیں, اس میں جو ٹرانسفر آف فرض کیجئے کیش ہے یا ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی آسان ہے, مشکل ہے, یا اس کے لیے کسی آپ جیسے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے؟ ہاں, یہ کمپلیکس سیٹ اپ ہے, یہ آسان سیٹ اپ نہیں ہے. اچھا. اس کے کوئی 10 سے 12 قسم کے ڈفرینٹ سیٹ اپس ہیں. اچھا. یہ ایک قسم کا نہیں ہے. ٹھیک. لیٹس اسیوم کہ اگر آپ اس کے اندر میں نے مثال دی پہلے کہ 1 ملین تک کیش آپ کے پاس ہے, کتنا بھی کیش, یہ ضروری نہیں ہے, ایک مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ وہ آپ ڈالیں گے. اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو جو کمپنی سیٹ اپ کرنے والے لیٹس اسیوم پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ اس کے ایکول ٹو دیٹ 1 ملین وہ شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں. اچھا. تو 1 ملین شیئر سبسکرائب ہو جائیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ لیٹس اسیوم وہ 100 شیئر 1 پاؤنڈ ایچ کے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک. باقی جو ہے وہ تقریباً 100 پاؤنڈ نکال کے 1 ملین میں سے باقی وہ ڈائریکٹر لون اکاؤنٹ کے اوپر کے طور پر اس میں رکھ سکتے ہیں. اچھا. اچھا. عام طور پر یہ دونوں ہی کافی پاپولر ہیں, ڈپینڈنگ آپ کی سرکمسٹانسز کیسے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ آپ پراپرٹیز جو ہیں, آپ کی بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز, وہ آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں. کمرشل پراپرٹی انٹر کر سکتے ہیں. اس کے لیے اس کی مثال دے دیتا ہوں. لیٹس اسیوم آپ کے پاس بائی ٹو لیٹ پراپرٹی ہے. ٹھیک. لیٹس اسیوم دیٹ از لون فری ہے, تو اس کی ویلیو ہے سمجھے 500,000.
لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اس میں کیپٹل گین کا ایشو آئے گا اور اسٹیمپ ڈیوٹی کا. جب آپ پراپرٹی ٹرانسفر کریں گے تو آپ نے $500,000 کی پراپرٹی ویلیو مارکیٹ ویلیو ہے $500,000, آپ نے 3 لاکھ کی لی تھی تو 2 لاکھ جو اپ لفٹ ہوگا اس پر کیپٹل گین آپ کو دینا پڑے گا 60 ڈیز کے اندر. اچھا. اور اسٹیمپ ڈیوٹی بھی لگے گی, نارمل اسٹیمپ ڈیوٹی پلس 3% سرچارج. اور اگر آپ نے اس کا 500,000 تک جو آپ نے ٹرانسفر کیا اس کے ایکول ڈائریکٹ لون اکاؤنٹ بھی کریٹ کر لیا, اچھا. تو پھر انہیرنٹنس ٹیکس کے مسائل نہیں ہوں گے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ کمپلیکس ہے. جب آپ ٹرانسفر کریں, اگر آپ ایسٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اس کے لیے آپ کو مختلف ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر ایڈوائس رانگ ملی ہے تو تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انکارپوریٹڈ پراپرٹیز ہیں ان کو فیملی انویسٹمنٹ کمپنی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اتنا سہل اور آسان نہیں ہے. اس کے لیے کسی ماہرانہ مشورے کی, کسی بہت ہی اسپیشلسٹ ایڈوائس کی ضرورت ہے. ہاں, اس میں جو میں نے مثال دی کہ 1 یا 2 پراپرٹی کی, جیسے کہ آپ کے پاس بائی ٹو لیٹ پراپرٹی تھی, جو بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز کا پورٹ فولیو ہے جی, جو ہم پچھلے پروگرام میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اس کے کیا رول ریگولیشن ہے. اگر آپ سے ہسبینڈ وائف نمبر آف پراپرٹیز اون کرتے ہیں تو آپ اس کو کمپنی میں کیسے ٹرانسفر کریں, انکارپوریٹ کریں, تو اس کے ہم نے پروز اینڈ کونس ڈسکس کیے تھے. لیٹس اسیوم کہ اگر ہم وہ مان لیں کہ آپ نے بائی ٹو لیٹ انکارپوریشن کر لی ہوئی ہے, آپ کے پاس ازیوم کریں 15 پراپرٹیز تھیں, اس کی ویلیو تھی ٹوٹل سے $4 ملین, اس میں لون تھا $1.5 ملین, تو آپ نے ٹرانسفر کر لیا ہوا ہے. اب آپ کے پاس پراپرٹی بائی ٹو لیٹ انویسٹمنٹ کمپنی ہے. اچھا. کویشچن یہ ہے کہ کیا آپ اس کو فیملی انویسٹمنٹ کمپنی کے طور پر اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں؟ آنسر ہے یس. اچھا. آپ اس پراپرٹی کمپنی کو بھی فیملی انویسٹمنٹ کمپنی بنا سکتے ہیں. اچھا. ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا جس وقت ہم شیئر ہولڈنگ سٹرکچر کی بات کر رہے تھے کہ جو بھی شخص یہ فیملی انویسٹمنٹ کمپنی بنائے گا اس کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ شیئرز کی کس طرح سے تقسیم کرے گا. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو فیملی کے بڑے ہیں جو یہ کمپنی بناتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کنٹرول ان کا رہے اس نوعیت کی جو فیملی انویسٹمنٹ کمپنی بنے گی. تو اگر بیچ میں سے فرض کیجئے اولاد ہے وہ نافرمان نکل آئے, یا فرض کیجئے اولاد کی شادی ہوئی ہو, بیویاں وہ ظاہر ہے فیملی سے توڑنے کی کوشش کرتی ہیں, ساری نہیں زیادہ, تو اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ اس کمپنی میں جو شیئرز کی تقسیم کی گئی ہے اس کو بدلا جا سکے یا اس کو فریز کیا جا سکے؟ ایسی بھی کوئی آپشن ہے؟ ہاں, اس میں یہ جو اس میں 3 کویشچن میں سمجھ رہا اس کویشچن کے اندر ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر چونکہ آپ کا کنٹرول ہوگا تو کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے بچوں کو دیے ہوئے ہیں انکم رائٹ شیئر کے اندر, اور چونکہ آپ کا کنٹرول اس کے اوپر ہے, آپ ڈائریکٹر بھی ہیں, جب آپ ڈویڈنڈ دیں گے تو آپ کے پاس اختیار ہوگا کہ اس کلاس آف شیئر کو آپ ڈویڈنڈ نہ دیں. تو جب ڈویڈنڈ نہیں ملے گا تو ان کا جو انکم رائٹ کی وجہ سے جو ان کا تھا وہ ان کو نہیں مل سکے گا, تاکہ اس سے پھر آپ کنٹرول یہ حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فریزر شیئر کا ذکر کیا. فریزر شیئر ایک انہیریٹنس ٹیکس پلاننگ ٹول ہے. اچھا. کہ اس میں یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ میں آپ کو مثال دے کے واضح کر دیتا ہوں کہ آپ کی بائی ٹو لیٹ پراپرٹی کمپنی ہے, آپ نے بہت ساری پراپرٹیز میں ٹرانسفر کی ہوئی ہیں, اس کی ویلیو ایک مثال پھر وہ میں 4 ملین کی لے لیتا ہوں. نیٹ آف لون اس کی ازیوم کریں اس کا لونز ہیں 1 ملین, تو نیٹ آف لون 3 ملین ہو گئے. تو اگر ابھی آپ نے ریسنٹلی وہ ٹرانسفر کی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کے 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو آپ 3 ملین کی جو ویلیو ہے, اچھا, جو نیٹ آف لون, چونکہ اگر وہ انویسٹمنٹ کمپنیز ہے تو اس کے آگے جا کے انہیریٹنس ٹیکس بھی لگے گا 40%. اچھا. تو اور آپ اس کی ویلیو کو آج فریز کر سکتے ہیں 3 ملین کے اوپر. اچھا. تو آپ کی شیئر ہولڈنگ کا اسٹرکچر بدلنا پڑے گا. تو آپ کی 3 ملین کی ویلیو کو فریز کر لیں. لیٹس اسیوم 10 ایئرس تک اس کی ویلیو ہو سکتا ہے 5 ملین ہو جائے. آپ اور پراپرٹیز بائی کرتے ہیں, آپ کی پراپرٹی ویلیو اوپر چلی جاتی ہے, تو آپ نہیں چاہتے کہ جو 3 سے 5 ملین ہوئے ہیں 2 ملین اس کے اوپر مزید انہیریٹنس ٹیکس دینا پڑے. تو اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ فریز کرنے سے آپ کی ویلیو 3 ملین تک تو آپ کو پتہ ہے 40% لگنا ہے.
ٹھیک. उसकी कुछ और भी प्लानिंग्स हैं, वो कर सकते हैं आप. जो 2 मिलियन अपलिफ्ट हुआ है, आप उसको अपनी एस्टेट से वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपने वो शेयर होल्डिंग फ्रीज कर ली. अच्छा आपने नए शेयर इशू किए हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अच्छा अच्छा. बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए. वो जो नए शेयर होंगे वो इस तरह के होंगे कि वो फ्यूचर कैपिटल वैल्यू को वो डायरेक्टली ले लेंगे. वो जो अपलिफ्ट हुआ 3 से 5 मिलियन तक का, अच्छा. 2 मिलियन वो डायरेक्टली उनको चला जाएगा. तो उन शेयर्स के नाम मुख्तलिफ होंगे, क्या कहेंगे? हाँ, उनको हम अल्फ़ाबेट शेयर कहते हैं. अच्छा ABCD शेयर अच्छा, जैसे. इस तरह से. तो उनको फिर वो अगली जनरेशन को 2 मिलियन की जो वैल्यू थी वो अगली जनरेशन में चली गई. अच्छा तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के अंदर है. अगर वो फ़र्ज़ करें वो प्रॉपर्टीज़ आपके पर्सनल नाम के ऊपर होती, ठीक ठीक. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग की आपको अवेलेबल नहीं होनी थी. लेकिन कंपनी की वजह से वो प्लानिंग अवेलेबल है. अच्छा, इस सूरत में अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी ने ये इन्वेस्टमेंट कंपनी बना रखी है, फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनी, और कोई उस जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें से कोई बैंकरप्ट हो जाए बिलफ़र्ज़, या किसी की तलाक हो जाए, या किसी की शादी टूट जाए, तो फिर इस पे असर पड़ेगा इन सारी चीज़ों का? हाँ, उसमें ये देखना पड़ेगा कि उनके जो शेयर होल्डिंग थी वो उनके राइट क्या थे, नोयत क्या है. नोयत ठीक. क्या है. हाँ हाँ. अगर लेट्स अज्यूम के एक बेटा या बेटी है, उनके कोई बैंकरप्सी हो जाती है या डिवोर्स, तो उसमें देखा जाएगा कि उस शेयर होल्डिंग की, लेट्स अज्यूम उसके अंदर कैपिटल राइट थे, ठीक. और कैपिटल राइट की कंडीशन थी कि वो सर्टन हर्डल के बाद जो वैल्यू होगी वो उनको मिलेगी. तो ज़ाहिर है कि उनकी वो वैल्यू जब तक पहली हर्डल कंप्लीट नहीं होती, ठीक. तो उनकी उन शेयर्स की वैल्यू हो सकता नील हो. अच्छा. तो इससे वो होगा कि प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी. अगर बैंकरप्सी ट्रस्टीज़ या डिवोर्स की सिचुएशन में वो जब वैल्यू करेंगे उन शेयर की, उनकी वैल्यू नेग्लिजिबल वैल्यू होगी. अच्छा. तो इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं. जैसे मैं जिक्र किया था, इसमें 10-12 डिफरेंट किस्म की प्लानिंग मौजूद हैं फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर. अच्छा. वो आपके सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के मुताबिक वो आप उसको कर सकते हैं. तो इसमें बिल्कुल प्रोटेक्शन मौजूद है कि आप इस तरह शेयर होल्डिंग रखेंगे. अगर ये इस तरह के मसाइल होने का ख़तरा है तो उसकी प्रोटेक्शन भी हो. चलते चलते मैं एक और बात बता देता हूँ कि इसका दूसरा प्रोटेक्शन जो एक और तरीका है वो ये है कि आपने वैल्यू उनको प्रॉपर शेयर वैल्यू दी हुई है. आप वो शुरू से वो जो शेयर होल्डिंग है बच्चों की या ग्रैंड चिल्ड्रन की, वो आप एक डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट क्रिएट करके उसमें डाल सकते हैं. अच्छा अच्छा. और वो उसकी हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया कि वो फिर एक फर्दर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है. इन वजूहात की वजह से फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनी इस वजह से भी काफ़ी पॉपुलर है कि जनरेशनल वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम टू कम, तो इसमें आप इसको फैमिली इन्वेस्टमेंट को कंपनी को यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, एक रुझान देखने में आया इंडिया में भी या पाकिस्तान में भी, जब बुज़ुर्ग रिटायर हो जाएं और उनके पास काफ़ी सरमाया हो, तो औलाद को ये बात बड़ी तकलीफ़ देती है कि जो उनका कंट्रोल है सब कुछ, यानी वो चाहते हैं कि एक सारा कंट्रोल हमारे पास आ जाए. अगर कोई किसी की यहाँ पे फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनी है और वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, बड़ी उम्र को पहुँच गए हैं, 70 80 90 साल की उम्र हो गई है, और औलाद को ख्याल है कि भी सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाना चाहिए, तो उस सूरत में क्या बनेगा? ये तो एक मैं इंसानी रवैयों की बात कर रहा हूँ, ऐसा होता होगा. फैमिली सिचुएशन के मुताबिक है. आम तौर पर जो सेटलर है जिसने सेटअप किया है सारी चीज़, वो जनरली वुड लाइक टू हैव अ कंट्रोल. ठीक ठीक. उसके सोशल मसाइल काफ़ी हैं कि अगर कंट्रोल ना हो तो हमने देखा है कि बच्चों ने बाद में रेकलेसली चीज़ें चलाई और बैंकरप्सी हुई, वो वालिदैन तक को घर से निकाल दिया, ऐसा और तक भी लूज़ होता है. कर के सारे एसेट. तो वाइज ये है कि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट अपना कंट्रोल वाला एंगल अपने पास रखें और अपनी विल में छोड़ के जाएं कि जब विल खुदा न खासा फौत हो जाएं तो फिर जाके वो जो राइट है वो दूसरे शेयर जो थे उनको साथ अटैच हो जाएगा, तो फ्यूचर में जाके उनको कंप्लीट कंट्रोल मिलेगा. बिल्कुल ठीक. इस पर भी बात करेंगे कि इस मामले के अंदर जो वसीयत है या जो विल है उसकी क्या अहमियत और अफादियत है. प्रोग्राम टैक्स सर्जरी जारी रहेगा. वक्त तो एक छोटे से वक्फे का. जब वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे तो कोशिश करेंगे कि आपकी टेलीफोन कॉल्स हम खालिद महमूद साहब तक पहुंचाएं. अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो सवाल भी हम खालिद महमूद साहब के सामने रखेंगे. और अभी टेलीफोन लाइन पे वक्फे के बाद आपको एक नंबर आएगा, उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. तो चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ.
پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد محمود صاحب جو ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں, چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں, ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں. اور جیسے میں نے وقفے سے پہلے بتایا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے اس پہ ہم آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوالات آپ ہمیں اسٹوڈیو میں چھوڑیں گے ان سوالات کو بھی خالد محمود صاحب کے سامنے رکھیں. ابھی آپ کو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میری گزارش ہے کہ جب آپ ٹیلی فون کال کریں تو کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیں یا اسے بند کر دیں اور اپنا سوال لکھ لیں تاکہ وہ ٹو دی پوائنٹ ہو اور خالد صاحب اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب دے سکیں. خالد صاحب, ابھی ہم نے ظاہر ہے جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑا کمپریہنسو موضوع ہے اور اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں. تو یہ بتائیے کہ اگر کسی نے بائی ٹو لیٹ کمپنی ہے یا پراپرٹیز اس کو کنورٹ کرنا ہے اس کے اندر, تو اس میں جو فیملی کے شیئرز یعنی وہ اس کی درجہ بندی کرنی ہے, اس کو تقسیم کرنا ہے, تو اس میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ کسی مثال سے ہمیں ذرا سمجھائیے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا آسانی سے بات کنوے ہو جائے. ہاں, لیٹس اسیوم کہ اس کی کمپریہنسو کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک کپل ہے, ہسبینڈ وائف ہیں, ان کے پاس نمبر آف پراپرٹیز تھیں, انہوں نے بائی ٹو لیٹ انکارپوریشن کر لی ہوئی ہے. جیسے میں ذکر کیا کہ وہ پراپرٹیز کی ویلیو ایک ازیوم کر لیں 4 ملین ویلیو تھی, انہیں کنورٹ کر کے کمپنی میں کنورٹ کر دی ساری پراپرٹیز. اس کے اوپر لون بھی ہے 1.5 ملین اور 2.5 ملین فری آف لون اس کی ویلیو ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جناب اس کی فیوچر کی انہیریٹنس ٹیکس پلاننگ بھی ہو, انکم ٹیکس پلاننگ بھی ہو, تو اور بچوں کو آگے شیئر بھی دے سکیں. ٹھیک. مقصد تو یہی ہے کہ اگلی جنریشن میں کیسے آپ نے ٹرانسفر کرنا. ٹھیک. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے 3-4 سٹیپس ہیں. اچھا, چلیں ان 3-4 سٹیپس کو ہم بعد میں, کیونکہ کچھ لوگ مجھے بتایا جا رہا ہے اسٹوڈیو سے, کچھ لوگ کافی دیر سے ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے وقفے سے پہلے سے ہولڈ کیے ہوئے ہیں. ہم بات کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. اگر آپ اجازت دیں تو 2 کالز لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. کون اور کیا بات کرنا چاہیں گے, کیا سوال کرنا چاہیں گے خالد صاحب سے؟ ہیلو, السلام علیکم. راشد حسین بول رہا ہوں آئرلینڈ سے. جی فرمائیے. سر, یہ اسلام چینل کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خالد محمود صاحب اتنی اچھی ایڈوائس دے رہے ہیں فیملی انویسٹمنٹ اور یہ سب, یہ حلال ہے, اس میں حلال کا ایلیمنٹ ہے, بار بار وہ لون کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اسلام چینل پہ بتائیے کہ یہ فیملی انویسٹمنٹ کمپنیز جو ہیں یہ حلال ہیں. ایک ہو گئی. دوسری ایک کہ جو ہے میرے پاس, میں ول اگر لکھ پاتا ہوں, میرے پاس کچھ زیادہ نہیں, ایک ہی گھر ہے اور 3 بچے ہیں میرے, تو کیا پھر بھی مجھے ول بنانی چاہیے؟ شکریہ. چلیے راشد صاحب, بڑی مہربانی. اس سے پہلے کہ ہم اگلی کال لیں, اور پہلے میرا خیال ہے خالد صاحب جو گفتگو آپ کر رہے تھے اس کو مکمل کر لیجئے, پھر یہ جو حلال کا معاملہ ہے یہ میں راشد صاحب کا سوال آپ کے سامنے جوں کا توں رکھ دوں گا. جی, میں مثال دے رہا تھا کہ اس کے اندر اگر آپ 3 یا 4 سٹیپس ہیں, اس سٹیپس میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ شیئر ہیں اس کی ویلیو کو آپ فریز کر لیں, فریزر شیئر ایشو کریں کہ آپ کے شیئر کو سپلٹ کر دیں انٹو اے شیئر اور بی شیئر. ٹھیک. اور جو ویلیو تھی نیٹ آف لون 2.5 ملین وہ آپ کی فریز ہو گئی ادھر. ٹھیک. اس کو بھی فردر ریڈیوس کرنے کے مختلف پلاننگ آپشنز ہیں آپ کے پاس. ٹھیک. پھر آپ یہ کریں کہ وہ جو بی شیئر ایشو کیے تھے وہ آپ نے بچوں کو یا گرینڈ چلڈرن کو آپ ایشو کر سکتے ہیں ایٹ پار ویلیو. اچھا, پار ویلیو میں بھی سے 1 پاؤنڈ کا شیئر ہے تو 1 پاؤنڈ کا شیئر ہوگا. ٹھیک. اس کی خاص ویلیو نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ان کو پروٹیکشن ملے اور جو فیوچر گروتھ ہو وہ ان شیئرز میں بی شیئر میں جائے, تو آپ ان شیئرز کو ایک ٹرسٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, ڈسکریشن ٹرسٹ میں. اس میں بجائے کہ ڈائریکٹلی بچوں کو دینے کے یا گرینڈ چلڈرن کو, ٹرسٹ کے اندر آپ جب شیئر اپوائنٹ کریں گے تو وہ شیئر کی ویلیو تو بہت نامینل ہوگی, لیکن فیوچر میں جا کے ان کی ویلیو وہ ایکوائر کریں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو ٹرسٹ کی وجہ سے پروٹیکشن بھی ہو جائے گی. جب فیوچر میں لیس سے 10 ایئرس ٹائم تو وہ ان کی ویلیو ان شیئر کی ہو جائے جو آپ نے چونکہ پہلے فریز کر لی ہوئی ہے پہلے شیئر کی ویلیو. ان شیئر جو نئے تھے ان کی ویلیو آگے جا کے 10 سال 15 سال میں لیس ایزیوم 2 ملین ہو جائے. تو ایک تو آپ کی اسٹیٹس میں سے وہ انہیریٹنس ٹیکس پرپز کے لیے آپ کے پیرنٹ کی اسٹیٹ سے وہ باہر نکل گئے. اچھا, وہ سیونگ ہوئی.
اور دوسرا جو بچوں کو یا گرینڈ چلڈرن کو ایون ان بورن کہ وہ کلاس آف بینیفیشری لکھے جاتے ہیں اس میں. اچھا. تو ٹرسٹ پہ لاسٹ کرتا ہے 125 سال کے لیے. تو یہ فردر ٹیکس پلاننگ اس میں ہو سکتی ہے. اب میں یہ تو بڑی دور اندیشی کی پلاننگ ہے ایک طرح سے. ہاں یہ خاص طور پر فیملی انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ اس طرح کی پلاننگ کی جا سکتی ہے اور جو کوائٹ لیگل ہے. اگر میں اس سوال کی جواب دینے کے لیے دوں جو ہمارے محترم ہاں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ جس نوعیت کی کمپنی ہم فیملی انویسٹمنٹ کمپنی کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا بھی ذکر کیا کہ اگر ان کے بچے ہیں اور ان کو یہ شیئر دینا چاہ رہے ہیں یا ان تک کوئی اپنے اثاثوں کی منتقلی کیا یہ حلال ہے؟ یعنی سوال سب سے پہلے حلال سے شروع ہوتا ہے. ہاں اس میں حلال بالکل ہے. حلال یا حرام کا چکر اس میں اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس میں حرام والی کوئی چیز تو مجھے نظر نہیں آ رہی. جیسے آپ آج بائی کریں پراپرٹی, اگر کیش اگر آپ لون نہیں لینا چاہتے, ایک مثال ہے, اور آپ نے پراپرٹی بائی کی ہے, اس سے رینٹل انکم آ رہی ہے, یا آپ نے وہی پراپرٹی کمپنی میں بائی کی ہے تو رینٹل انکم آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ جائز ہے. مفتی صاحبان اس کے اوپر زیادہ فوکس کر سکتے ہیں. جو لون کے متعلق رائے لوگوں کی ڈفرینٹ ہے, اس حوالے سے چونکہ ہم یہ پروگرام پریکٹیکل لوگوں کے جو آج کل پریکٹیکلی کر رہے ہیں لوگ, تو ظاہر ہے وہ بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز لیتے ہیں. میجورٹی پراپرٹیز کے اوپر لون بھی ہوتا ہے. اب اس کے اندر آپشن یہ ہے کہ آپ اسلامک مورگیج بھی لے سکتے ہیں. اچھا. جب ہم لون کا ذکر کر رہے ہیں تو کنونشنل لون کا ہی ذکر نہیں ہے. اچھا. آپ اسلامک بینک ہیں یو کے میں, وہاں جائیں, آپ کو وہ مورگیج دیتے ہیں اور وہ لون آپ وہاں سے لون لے سکتے ہیں. وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. ایک تو میرا جواب ان کے لیے یہ ہے. اسلام چینل اور باقی یہ ہے کہ وہ اپنے مقامی جو علماء دین ہیں اسلامک سینٹر, ان سے رابطہ کر کے بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, ان سے مشورہ یا تجویز لے سکتے ہیں. اس کی بھی گنجائش, مطلب اسلامک مورگیج لے لیں تو وہ ان کو اگر اشکال ہے تھوڑا سا تو اسلامک مورگیج لے لیں. مجھے یاد ہے آپ نے کچھ پروگرامز پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو آپ اثاثوں کی منتقلی کرتے ہیں اپنی نئی اگلی نسل تک, اور اس میں جو شیئرز کا ہے, یہ آپ نے اسلامی حوالہ دے کے مجھے کوئی بات بتائی تھی, اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو دہرا دیجیے ذرا. ہاں اس میں ٹرسٹ کے ذریعے اسلام نے اجازت دی ہے, اور وہ ان کے جو بینکنگ سسٹم یا ان کا جو ٹیکس سسٹم ہے انہوں نے اسلام سے مستعار لی ہیں یہ چیزیں. بالکل. اور جو خاص طور ول کا جو سسٹم ہے. جی. دوسرا کویشچن جو ان کا تھا اینگل کہ انہوں نے شاید کہا تھا ایک پراپرٹی ہے, کیا ان کو ول بنانی چاہیے. میرا ان کو ایڈوائس یہ ہے کہ ان کو ول لازمی طور پر بنانی چاہیے. اس میں وہ پھر فریلی جس کو بھی آپ اسلامکلی آپ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو اس کے اندر ایک ٹرسٹ بنے گا. تو اگر فرض کریں ان کے 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, جو بھی بچے ہیں, وہ پھر اس کے بینیفیشری ہوں گے. تو جو ان کی ڈیمائز کے اوپر وہ اسلامکلی پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی, تو ول ان کو لازمی بنانی چاہیے. میں یہ ریکمینڈ کروں گا. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ ہم اگلی ٹیلی فون کال لیں, 1-2-3 سوالات کچھ لوگوں نے ہمارے اسٹوڈیو میں چھوڑے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو خالد صاحب وہ سوال آپ کے سامنے رکھوں. میرا خیال ہے ان میں سے ایک سوال تو ایسا ہے جس کا جواب ہم ول والے پروگرام میں دے چکے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا ہے, وہ بھی اسی تسلسل میں ہے کہ جو ایک ول ہے جو عام طور پہ یا انگریز لوگ بناتے ہیں یا دوسرے لوگ بناتے ہیں, ایک اسلامک ول ہے, یعنی ہم جو شرعی ول یا شرعی وصیت, جو تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کیا یہ دونوں حلال ہیں؟ اچھا, حلال تو دونوں ہی ہیں میرے خیال میں. وصیت ہے ایک طرح سے, اگرچہ میں مفتی نہیں ہوں, اس میں حرام والا کوئی ایلیمنٹ قانونی جو اس کا جو تقاضا ہے, ضرورت ہے, اس حوالے سے پوچھا. جی میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے انگلش ول بنائی ہے تو انگلش رول کے مطابق آپ کی ایسٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی, اور جو ول میں آپ نے جس کو پرووائڈ کیا اس کو وہ چیز ملے گی. ٹھیک. سادہ بات یہ ہے. اسلامک ول میں یہ ہے کہ اسلام نے ڈویژن کی ہوئی ہے. قرآن مجید میں کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر فوت ہوگا آپ کے اثاثے کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, تو وہ اس کے مطابق اگر اسلامک ول بنائی ہوئی تو اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. اب ول بنانے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اسلامک ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, کیا جو سروائیونگ اسپاؤز ہے, جب تک وہ فوت ہوتا ہے یا فوت ہوتی ہیں اگر لیڈیز ہیں, تو کیا وہ جو یو کے انہیرنٹ ٹیکس رول ہیں اس کے ساتھ کمپلائنس کرتی ہے, تاکہ امیڈیٹلی ٹیکس پیبل نہ ہو جائے. اگر امیڈیٹ ٹیکس پیبل ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے وہ مسائل مزید بڑھ جائیں. ایک تو فوتگی ہوئی ان کے گھر میں, تو ایسے
دونوں قانون موجود ہیں کہ دونوں قانون کو سامنے رکھنے کے بعد آپ اسلامک ول بھی بنا سکتے ہیں اور اسلامک ڈسٹریبیوشن ایونچولی ہوگی، اور انگلش رول کو بھی آپ کمپلائی کر سکتے ہیں۔ جو اسلامک ول رائٹر ہے وہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھے گا۔ اس میں حلال یا حرام کا میرے خیال میں وہ سلسلہ نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال انہوں نے اور اضافہ کیا ہے کہ کیا یہ جو اسلامک ول ہے یہ یہاں کے ضابطے اور قانون کے مطابق جب پروبیٹ وغیرہ کریں گے تو وہاں قابل قبول ہوگی؟ اور دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ جو ہے ایک ایکسپرٹ ہیں، اور کیا آپ اسلامک ول بھی بناتے ہیں؟ جی، آخری سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں۔ یس، ہم اسلامک ول کو بناتے ہیں۔ آپ کی ایگزسٹنگ ول کو ریویو کر کے اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں، اسلامک ول بن سکتی ہے۔ جہاں تک پروبیٹ کا تعلق ہے، بالکل 100% آپ کا پروبیٹ پروسیس سیم ہی ہوگا جو انگلش ول میں ہے۔ پروبیٹ پروسیس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بے شک آپ کی اسلامک ول ہے یا آپ کی کنونشنل انگلش ول ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بہت سارے لوگ ہیں ٹیلی فون کرتے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگوں نے ٹیلی فون کیا، وہ اپنا سوال بہت کلیئرلی جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں نہیں چھوڑتے۔ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، جو ہمارے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ فون کیجئے اور اپنا ٹیلی ویژن بند کر کے یا اس کی آواز کم کر کے اگر آپ بات کریں گے تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی آسانی رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ سوال کریں تو بہتر ہے جس طرح سے ہم یہاں آپ کا سوال لکھ لیتے ہیں، آپ بھی سوال لکھ لیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ ٹو دی پوائنٹ ہو اور جو سوال ہے مجھے اس کو دہرانا نہ پڑے، خالد صاحب تک براہ راست وہ سوال آپ کا پہنچ جائے۔ اور نمبر آ رہا ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگلی کال لیں، میں ایک اور سوال کسی نے چھوڑا ہے وہ جس طرح سے چھوڑا اسی طرح آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی ول ہے اور کیا اس کا بائی ٹو لیٹ جو انکارپوریشن ہے اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے ول ایگزسٹنگ ول کا، یا اس کو ریویو کرنا ضروری ہے؟ اس میں جب آپ فیملی انویسٹمنٹ کمپنی اسٹیبلش کریں جی تو اپنی ول کو ریویو کریں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سرٹن شیئر ہولڈنگ اپنے پاس اگر رکھی ہے، اس کے سرٹن رائٹس ہیں۔ لیٹس اسیوم اگر آپ کے پاس ایسی فیملی انویسٹمنٹ کمپنی ہے جس میں اے شیئر ہیں، جس میں آپ کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے، ٹھیک، بی شیئر آپ نے اپنے بچوں کو دیے ہیں جس کے پاس کیپٹل یا انکم رائٹ ہے، جب آپ ول میں دے کے جاتے ہیں تو آپ نے پرپورشن اس طرح کی رکھنی ہے کہ ان کو جب آپ فوت ہوئیں تو وہ شیئر ہولڈنگ انہی بچوں کو جائے جن کے پاس باقی ماندہ شیئر ہیں، تاکہ وہ سارے رائٹ کمپلیٹلی اکٹھے ہو جائیں اور پھر ان کو آگے جا کے شیئر جو ہیں اس کی پراپر ویلیویشن ملے۔ اگر اس میں مس میچ ہے تو اور ڈفرینٹ لوگوں کے پاس وہ شیئر ڈفرینٹ اور لوگوں کو کر دیا آپ نے، تو آگے جا کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی ول جو ہے اگر نہیں لکھی ہوئی تو لکھیں، اگر لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو کیئرفلی اپڈیٹ کریں بیسڈ آن جس طرح کی آپ نے شیئر ہولڈنگ کی ہے۔ اس حوالے سے یہ اسپیسیفک آنسر ہے اس سوال کا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور سوال چھوڑا ہے، میرا خیال اس کا بھی جواب ہم کسی پہلے پروگرام میں دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی مسلمان فیملی ہے اور انہوں نے انگلش ول بنا رکھی ہے اور فیملی جو ہے وہ جو گھر کا سربراہ ہے یا اس کے چلے جانے کے بعد وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو سارے جو اثاثے ہیں یہ اسلامک ول کے مطابق ہونے چاہیے، تو اس صورت میں کیا ظاہر ہے اختلاف تو پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں آپ اس سوال کا جواب دے سکیں گے یا کوئی قانون دان اس کا جواب دے سکے گا؟ اس میں بالکل سادہ کویشچن ہے، ایک سادہ جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی ول لکھی ہوئی تھی، لیٹس اسیوم کہ آپ نے انٹینشن انگلش ول کی تھی یا انٹینشن اسلامک ول کی تھی، اچھا، لیکن اس کے اپوزٹ لکھی ہوئی ہے۔ لیٹس اسیوم انگلش ول لکھی ہے آپ نے، لیکن بعد میں بچوں نے سب نے انسسٹ کیا کہ اسلامک ڈسٹریبیوشن آپ کی ہونی چاہیے تھی، ٹھیک، آپ کی انٹینشن بھی تھی اور آپ کو ٹائم نہیں ملا یا آپ نے وہ اسلامک ڈسٹریبیوشن والی ول نہیں بنائی، ٹھیک ٹھیک، تو بالکل آپ 2 سال کے اندر فرام پرسنس ڈیمائز جو نیکسٹ آف کن ہیں، جو بینیفیشریز ہیں، وہ کلیکٹیولی ایک ڈیڈ آف ویریشن وہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سارے اس کو اپروو کریں تو ڈیتھ کے 2 سال کے اندر جو اوریجنل ول تھی اچھا، اس کو کمپلیٹلی ویری کیا جا سکتا ہے۔ اگر انگلش تھی تو اس کو کمپلیٹلی اسلامک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ آپشن موجود ہے، بلکہ یہ میں نے ذکر کیا تھا قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ اپنی اگر وصیت صحیح نہیں لکھی ہوئی تو آپ کو دوبارہ اپنی ڈیمائز کے بعد اگر 2 وٹنس ہوں تو اس کی روشنی میں آپ دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔
اچھا تو اس انگلش لاء میں بھی یہ چیز بالکل موجود ہے کہ ڈیڈ ویریشن 2 لیکن ایئرس اس کے کے اندر لیے تمام جو پسماندگان کا یا لواحقین کا متفق ہونا ضروری ہے. متفق ہونا ضروری ہے. اگر انڈر 18 ہے تو پھر ان کا کورٹ میں جانا پڑے گا کیونکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں گے. تو اگر اوور 18 ہے تو وہ سب ایک سمپل ڈاکومنٹ ہے, اس کو سارے اپروو کر دیں, سائن کر دیں, وٹنس کر دیں تو اپروو ہو جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیڈ آف ویریشن اگر ٹیکس کا کانسیکوینسز نہیں ہے تو ایچ ایم آر سی کو یا پروویٹ والوں کو یہ ڈاکومنٹ بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا, آپ بنا کے ایکسیکیوٹ کر کے رکھ لیں. ان کیس وہ they will ask for it, then you provide a copy to them. اچھا, ایک ضمنی سوال اسی سلسلے میں ہے کہ اگر کسی نے ویلی نہ بنا رکھی اور وہ دنیا سے چلا جائے اور پھر وہ جو پسماندگان ہیں یا جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو تو پھر اس صورت میں اسلامک ول کے حساب سے چیزیں تقسیم ہوں گی یا انگلش ول کے حساب سے, یا اگر ول نہیں بنی ہوئی تو کیا نوعیت ہوگی؟ ہاں, اس کو جب آپ ول کے بغیر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو رول آف انٹیسسی اپلائی ہوگا. اچھا رول آف انٹیسسی, اچھا, اس کے مطابق اس پرسکرائبڈ طریقہ ہے, اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن ہونی ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی بغیر ول کے اگر فوت ہو جائے ہاں, تو اس کی اگر وائف ہے یا ہسبینڈ جو بھی سروائیونگ ہے اس کو سرٹن اماؤنٹ لیس ازیوم, میں وہ مثال بھی دیتا کہ 322,000 پاؤنڈ ٹو بی پرسائز, اچھا, وہ ان کو پہلا ٹیکس فری ملے گا. باقی جتنی اسٹیٹ بچی ہے اس کا آدھا پھر ان کو ٹیکس فری مل جائے گا. اچھا, اور اس کے بعد جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ پھر ان کے بچوں کو جائے گا ایکولی. اگر بچے نہیں ہیں تو باقی ریلیٹیو کی پوری ایک لسٹ ہے, اس کے مطابق جائے گا. انفارچونیٹلی اس صورتحال میں اسلامک ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکے گی. اچھا, اچھا, ہاں, البتہ ایک کلاز یہ ہے کہ اگر سارے لوگ متفق ہو جائیں جتنے بینیفیشری ہیں, وہ لکھ کے اس کے اوپر بھی آپ ویری کر سکتے ہیں ایون دو ہی اور شی ڈائڈ وداؤٹ اینی ول. اس کے اندر اس کی ڈیتھ کے بعد 2 سال کے اندر اس کی ول کو اگر اسلامک ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو یہ بھی کلاز موجود ہے, ہو سکتی ہے. اچھا خالد صاحب, ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور پر مسلمان, ان میں کیا تناسب کیا ہے ول لکھوانے کا؟ بائی دی وے میرے خیال آپ نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا, میں اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ ہاں, سے. جو لاسٹ سروے ہوا ہے انگلش پاپولیشن کا ایز اے کنٹری ایز اے ہول, تقریباً 56% لوگوں کے پاس ولز نہیں ہیں. اچھا, 44% بڑی تعداد, آدھی سے بھی زیادہ آبادی ایسی ہے. یہ 65% تھا, اور کووڈ کی وجہ سے ان دنوں میں بہت لوگوں نے ولز لکھی ہیں. اچھا, اچھا, اور جو ایشین پاپولیشن ہے, مسلم پاپولیشن ہے, اس میں رجحان سیگمنٹیشنل ہے. جیسے مثلا انڈین ڈسینٹ کے لوگوں کا میں نے دیکھا ان کی نمبر لوگوں کی زیادہ ولز لکھی ہوئی ہیں کمپیئر ود پاکستانی یا بنگلہ دیشیز. تو میرا خیال اوور آل 90% لوگوں کے پاس ایشین کمیونٹی میں ولز نہیں لکھی ہوئی. اچھا, اچھا, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ان کو اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں اور اپنی ول لکھوائیں, ہر 5 سال کے بعد ریویو کریں. تو یہ آپ اسلامک کرنا چاہتے ہیں تو اسلامک کریں, کنونشنل ول کرنا چاہتے ہیں کنونشنل کریں, لیکن ول لازمی لکھنی چاہیے. قرآن مجید کا بھی نبی پاک کی احادیث واضح طور پر موجود ہیں کہ آپ کو وصیت لکھنی چاہیے, اور قرآن مجید میں ان کی ڈسٹریبیوشن کا واضح طور پر حکم ہے. 19 آیتیں ہیں. پہلے مسکنسیپشن تھی کہ یا نالج کم ہونے کی وجہ سے, اب انسائکلوپیڈیا آف قرآن آ گیا ہے مارکیٹ میں, آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں کہ ول کے متعلق ڈسٹریبیوشن کے متعلق کتنی آیتیں ہیں, وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں, اس کے بعد مزید سوالات خالد محمود صاحب کے سامنے رکھیں گے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں نے ول تو لکھی ہوئی ہے جی انگلش لا کے مطابق, اور اس میں ٹیکس فری جو انہوں نے لکھا ہے, کچھ میں نے پیسے بچوں کو دیے ہیں, ان کے پیسے نہیں پراپرٹی سے جائیں گے نا. پراپرٹی ہمارے پاس جو کہ میں نے 2 پراپرٹی ہے جو کہ ہم نے رینٹ پہ دی ہوئی ہیں, اور 5 ٹو لیٹ نہیں ہے. ایک تو میری فری ہے, میرے ہسبینڈ کے نام پہ ان کی فری ہے, دوسری جو ہماری کیا کہتے ہیں کامن, اچھا, وہ ہے یعنی کہ ہاف نام پہ ہے. ٹھیک. اور رینٹ دونوں کا جو آ رہا ہے وہ میں ٹیکس باقاعدہ پے کرتی ہوں, ان کارپوریشن ٹیکس آتی ہوں, انویسٹمنٹ, کیونکہ میرا تو اب میں کیا وہ میرا کیا کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ بیچارہ. تو آپ کا سوال کیا ہے سب؟ تو وہ میرے لیے سب کچھ بتا دیتا تھا, سال اپنا
تو آپ اب مجھے اس کا کیا ہوگا، مطلب اس کو کیا کرنا، مطلب وہ کیسے ہمارے بعد کیا ہوگا، یعنی کہ وہ انویسٹمنٹ کی جائے گی یا کیسے وہ دیکھیں گے، یا نارمل جیسے ہوتی ہے پراپرٹی اسی طریقے کی تقسیم ہوگی، کیا ہوگی؟ چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی خالد صاحب، سوال آپ تک پہنچ گیا۔ اچھا، اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی محترمہ ہم سے رابطہ کریں، اپنا نمبر چھوڑ دیں تو میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں، تھوڑا سا کچھ چیزیں ڈاکومنٹ دیکھ کر آپ بتا سکیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا خالد صاحب، آپ ایک مدت سے جو ہے وہ ٹیکس کے معاملات دیکھ رہے ہیں، پروفیشنل ہیں ماشاءاللہ، آپ کا بڑا نام بھی ہے، اور چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ویلز اینڈ ٹرسٹ کے معاملات کو بھی مدت سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی کمپنی بھی ماشاءاللہ ایک اس کی بڑی گڈ ریپوٹیشن ہے۔ تو یہ جو ابھی ہم نے گفتگو کی اس کال سے پہلے کہ ہماری ایجین یا مسلمان کمیونٹی میں ول لکھوانے کا یا وصیت لکھوانے کا رجحان بہت ہی یعنی کم ہے، تو آپ نے کیا اندازہ لگایا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا سوال بھی ساتھ ہی رکھ دوں کہ کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اگر کسی نے ول نہ لکھوائی ہو؟ تو کیا ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا یا لواحقین کو کم ملے گا؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی یعنی اویئرنیس، تھوڑی سی ایجوکیشن ہمیں بھی دے دیجیے، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی، تاکہ یہ جو ہم نے یاد ہے کہ ہم نے جب پروگرام ول پہ کیا تھا تو ہم نے کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کی جائے اس معاملے میں، ذرا اس کو دہرا دیجیے۔ ہاں، اس میں سیکنڈ حصہ میں پہلے لے لیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ول نہیں لکھوائی ہوئی تو آپ کے جو ایسٹس ہیں یا جو بھی آپ کے پراپرٹیز ہیں، کیش ہے، وہ آپ کی جو خواہش ہے یا انٹینشن ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے ڈسٹریبیوٹ نہ ہو۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیٹس اسیوم آپ چاہتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آپ کے بیٹے یا بیٹی کو جائے، میں ابھی اسلامک ول کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک، وہ بالکل نہیں جائے گی انلیس کہ یو ہیو اسپیسیفائی ان یور ول۔ آپ نے ول لکھی نہیں تو رول آف انٹیسٹی جو ہیں وہ اپلائی ہو جائیں گے۔ اچھا، تقریباً نیئرلی 100 ایئر اولڈ رول کے مطابق ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ اچھا، یہ یاد رکھیں، اس تو لیے زیادہ حصہ اس کا ٹیکس میں چلا جائے گا یا لواحقین کو ملے گا؟ نہیں، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگی۔ ٹھیک، دوسرا، آپ کی اسٹیٹ کی ویلیو پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، تو پہلی عام طور پر جو آپ ول لکھتے ہیں تو مرر ول لکھتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف کی، وائف کی الگ الگ 2 ولز ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ خاصا ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے تو ایوری تھنگ گوز ٹو وائف۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وائف کے جو الاؤنسز ہیں، جو اسپاؤز ایگزیمپشن ہے، وہ 100% مل جائے گی۔ پہلی ڈیتھ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اگر آپ نے ول نہیں لکھی ہوئی، آپ کی اسٹیٹ کی ویلیو بہت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگنا ہے، تو پہلی ڈیتھ پر ہی ٹیکس لگ جائے گا کافی زیادہ۔ ٹھیک، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیکسٹ آف کن کے پاس اتنے پیسے نہ ہو، چیزیں بیچ کے دینا پڑے۔ اچھا، یہ بہت بڑا کانسیکوینس ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لکھنی چاہیے۔ ٹھیک، تو یہ تو ہو گیا دوسرے حصے کا۔ پہلے حصہ جو کیوں نہیں لکھتے، یہ میرا خیال ہے کہ جو اویئرنیس ہے وہ کم ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ آخر ایک دن کسی نے فوت ہونا ہے، لیکن اویئرنیس کم ہے، یا وہ سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہیں جو میرے نیکسٹ آف کہنے دے ول ڈیل ود اٹ۔ اچھا، تو یہ برڈن جو ہے وہ ان پر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کیا یہ بھی ایک رویہ نہیں ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں مرنا، دوسروں نے ہی مرنا ہے؟ جب آپ کہیں فرونل پر جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فوت ہوا ہے، پتہ نہیں ہم نے فوت ہونا ہے، نہیں تو انفارچونیٹ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے ایلیمنٹ ہو۔ تو بہرحال پروگرام ٹیکس سرجری کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں اور جو ہم سے بات نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، وہ اگر اسٹوڈیو میں اپنا نمبر چھوڑ دیں تو اس سے ایک آسانی یہ ہوگی کہ ہم پروگرام کے بعد خالد صاحب آپ سے رابطہ کر کے آپ کو آپ کے سوال کا یا جو بھی موضوع چل رہا ہے اس بارے میں معلومات آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار کو 4 بجے براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ ٹیکس سرجری میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی موضوع ہو اس حوالے سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں، اور میں خالد محمود صاحب کو بہت شکر گزار ہوں کہ یہ اتنے مصروف ہوتے ہیں، ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں، اسٹیپ کے ممبر ہیں، ان کی اتنی شاندار کوالیفیکیشن اور ایکسپرٹیز ہیں، اور یہ آپ کے اہم سوالات کے جوابات براہ راست آپ کو دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ مجھے اور خالد محمود صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔